بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف نے آج بڑا اہم ایک بیان جاری کیا ہے اور لگتا یہ ہے کہ مریم نواز کو خاموش کروا دیا گیا ہے اور شہباز شریف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اپنی بھتیجی کو لنڈن بھجوانے کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ اب اس کے اوپر ورکنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جاتی عمرہ میں آج اجلاس ہوا، نواز شریف بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ایک تو طالبان اور افغان صورتحال پر بڑی پریشانی کی صورتحال تھی آج جاتی عمرہ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جاتی عمرہ میں جو سوگ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اشرف غنی کے فرار ہوتے ہی، اور دوسری طرف جو بغاوت کے کیس میں اور ریاست سے بغاوت کرنے والے اور ریاست کے غدار جوید لطیف نے آج شیخو پورہ میں خطاب کیا ہے اور اس میں دوبارہ ریاست پر حملہ کیا ہے۔ اس کی بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن پہلے 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو پاکستان اور حکومت پاکستان اور عمران خان کا جو بڑا کارنامہ ہے اور وہ یکساں تعلیمی نصاب ہے جس کو آج رائج کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ایک جملہ میں حامد میر کا آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جب نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ نواز شریف لنڈن میں بیٹھ کر جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ جاتی عمرہ یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، یہ ایک جملہ کہا تھا نواز شریف کے بارے میں کہ لندن میں بیٹھا نواز شریف زیادہ خطرناک ہوگا پاکستان میں بیٹھے نواز شریف سے، اور آج حالت یہ ہے کہ نواز شریف گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنا وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد میر کا جو دوسرا جملہ بچ گیا ہے، اب حامد میر جو دوسری سٹیٹمنٹ دینے جا رہے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ اشرف غنی افغانستان میں بیٹھے اشرف غنی سے زیادہ خطرناک امریکہ میں بیٹھا اشرف غنی ہوگا، اور وہ اشرف غنی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں حامد میر کی۔ نہ پہلی سٹیٹمنٹ پر ہم نے اعتبار کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اعتبار نہ کر کے بہتر کیا، کیونکہ نواز شریف تو بھگوڑے نکلے اور اشرف غنی کیا کہ اس کے تو اپنے ریاست کے لوگ ان کے اپنے عہدیدار آفیشلز ان کے اوپر لانتے بھیج رہے ہیں۔ خیر، وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے، اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ پہلی بار یکساں تعلیمی نصاب لایا جا رہا ہے۔ 1 سے 5ویں جماعت میں کل سے یکساں تعلیمی نصاب لاگو ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہوں گے چاہے وہ سرکاری سکول ہوں گے۔ 1 سے 5ویں تک ہر سکول میں ایک ہی نصاب ہوگا، مدرسوں میں بھی یہی نصاب ہوگا، پرائیویٹ سکولز میں بھی یہی نصاب ہوگا اور سرکاری سکولوں میں بھی یہی نصاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے سکولوں میں جو یکساں نظام تعلیم ہے اس کا نفاذ ہو گیا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں اس کا نصاب ہو چکا ہے، اس کا نفاذ ہو چکا ہے، تاہم سندھ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ ساتھ شفقت محمود کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت سے استدعا ہے کہ قومی دھارے میں شامل ہو جائے، باقی تمام صوبے یکساں تعلیمی نظام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سندھ جا کر وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم سے ملاقات کروں گا اور ان سے پرسنل میں گزارش کروں گا۔ شفقت محمود نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ تعلیمی نصاب ہے ایک ناانصافی پر مبنی ہے، صرف چھوٹے طبقے کو آگے بڑھنے کے بے پناہ جو مواقع ملنا یہ ناانصافی ہے۔ چھوٹا سا طبقہ ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہی کے بچے آگے جاتے ہیں، انہی کے بچے ڈاکٹرز بنتے ہیں، انہی کے بچے بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں، انہی کے بچے جو ہے وہ اچھے اداروں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو غریب کا بچہ ہے جب وہ سرکاری سکول سے آتا ہے تو وہ اس کی سکولنگ ہی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کسی اچھے ادارے میں میرٹ کے اوپر آ سکے۔ تو یہی کہنا ہے شفقت محمود کا کہ پہلے صرف چھوٹے طبقے کو آگے بڑھنے کی بے پناہ مواقع ملنا ناانصافی ہے۔ یکساں تعلیمی نصاب پورے ملک کے لیے انقلاب ہوگا، ہدف کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اہداف کے لیے ہم پر امید ہیں۔ ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ سب اقلیتوں کے لیے ایک الگ نصاب ہوگا۔ یہ سب سے اہم چیز تھی کہ اقلیتوں کے لیے اب کیا ہوگا، ان کے لیے بھی الگ نصاب تیار ہو گیا ہے۔ یہ تعلیمی نظام تمام اسکولوں پر لاگو ہوگا۔ کورونا کی بیماری سے لے کے آج تک ہم نے تعلیم کے لیے جو اقدامات کیے ہیں تمام فیصلے متفقہ طور پر کیے ہیں۔ امتحان سے متعلق بھی ہم پر بہت دباؤ تھا لیکن ہم نے وہ متفقہ فیصلہ کیا، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے اس پر بھی ہماری رائے جو ہے وہ ہم اس پر کوئی کامن اوپینین دے سکیں گے اور ہم اس کے اوپر مل کر اپنی اسٹرگل کریں گے تاکہ ہم اس سارے کے سارے معاملے میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جوید لطیف کا۔
آپ جانتے ہیں کہ جاوید لطیف کے خلاف بغاوت کا کیس ہوا تھا اور وہ کافی عرصہ جیل میں رہے. اس کے بعد ان کی پوسٹ پری ارسٹ بیل خارج ہوئی تھی، گرفتار ہوئے اور اس کے بعد 14 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا. جسمانی ریمانڈ کے بعد جو ملزم ہے، ملزم کے بارے میں جو ہے وہ عدالت نے جو پری ارسٹ بیل میں لکھا تھا اس کے باوجود ان کی پوسٹ ارسٹ بیل مجسٹریٹ نے خارج کر دی تھی. سیشن عدالت میں ان کی جو درخواست تھی وہ منظور ہو گئی تھی. ان کے خلاف جو فیصلہ تھا سیشن عدالت کا، کینسلیشن آف بیل موو کی تھی جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں انہوں نے، اور اس پر اب سماعت چھٹیوں کے بعد ہونی ہے اور وہ جو سماعت ہے وہ فکس ہوگی، لیکن درخواست دائر ہو چکی ہے کیونکہ کینسلیشن آف بیل ہے. تو کینسلیشن آف بیل کیسز کو ابھی چھٹیوں میں نہیں سنا جا رہا تھا، لیکن وہ درخواست دائر ہو چکی ہے اور ذرائع کے مطابق اب یہ چھٹیوں کے بعد کنفرم ہوگا، لیکن ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اکتوبر کی کوئی تاریخ مقرر ہوگی اس کیس میں، جو ریاست کے خلاف بغاوت کا جو کیس ہے جاوید لطیف کے خلاف، اس میں جو ان کی کینسلیشن آف بیل ہے جو پروسیکیوشن نے دائر کی ہے. آج انہوں نے دوبارہ عمران نیازی کہتے ہوئے کہا، جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں ایک ان کی جو کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، اور آپ کو یاد ہے رانا ثناءاللہ کے کیس میں ایک بات کی تھی نیب نے، اور نیب نے کہا کہ یہ شخص جب، اور یہ خواجہ آصف کے والے سے بھی یہی بات تھی کہ سیاست میں آنے سے پہلے، خواجہ آصف کے بارے میں تو یہ تھا کہ سیاست میں آنے سے پہلے صرف 3 مرلے کا گھر تھا ان کے پاس، اور اب یہ ارب پتی کیسے بنے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں کیا، جو کچھ چرایا ہے وہ یہیں سے چرایا ہے. تو ایسا کون سا بزنس ہے جو خواجہ آصف کرتے رہے ہیں اور آج یہ ارب پتی بن چکے ہیں. یہی بات رانا ثناءاللہ کے حوالے سے کی تھی اور کہا کہ جو شخص سکوٹر تھی جس کے پاس، یہ ورڈ ہیں کہ جس کے پاس ایک سکوٹر تھی، وہ شخص کیسے اتنے بڑے عہدے پر پہنچا اور آج وہ ارب خرب پتی ہے. تو وہی بات آج جاوید لطیف کرتے ہیں. جاوید لطیف نے کہا کہ اس ملک میں اور کیا دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس گاڑیاں تھیں اب وہ سکوٹر پر آ گئے ہیں. جب ان کی حکومت ہوا کرتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سکوٹر پر آتے تھے وہ بلین ایئر ہو جاتے تھے، اور آج عمران خان کی حکومت پر یہ تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو گاڑیوں پر تھے وہ موٹر سائیکل پر آ گئے ہیں. یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے لیڈر کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے جو گاڑیوں پہ تھے وہ موٹر سائیکل پر آ گئے، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو ان کی بات بالکل غلط ہے. ہم جن کو جانتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں تھیں، کم از کم کسی نے موٹر سائیکل نہیں لیا گاڑی بیچ کے. دوسری بات یہ ہے کہ جاوید لطیف سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کون تھے، آپ کی اوقات کیا تھی، آپ شیخوپورہ میں آپ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا، آپ کا خاندان کیا تھا. یہ ساری چیزیں جب آپ سیاست میں آئے، 10 مقدمات تو آپ کے خلاف اینٹی کرپشن نے دائر کیے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ اور آپ کی فیملی کے خلاف مقدمات ہیں. آپ نے سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے کیے اور وہ قبضے کر کر کے آپ نے اپنے خاندان کے نام پر لگوائے، اور آج آپ وزیر اعظم عمران خان پر جو تانا دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ غریب مکاؤ جو پالیسی ہے اس پر عمران خان عمل پیرا ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تاجر خودکشیاں کر رہے ہیں، عوام اس نالائق حکومت سے تنگ آ چکی ہے، یہ الیکشن چور ہیں، یہ کشمیر میں ہیں، لوگ ان کے لیے بددعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف، ریاست کو سدھارنے کی بات کرے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے. یہ کون سی سدھارنے کی بات ہے کہ آپ پنجاب کا نعرہ لگائیں اور آپ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائیں، یا آپ یہ دھمکیاں دیں کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے بلکہ ہم بنگلہ دیش کی طرح سٹیپ لیں گے. تو یہ باتیں آپ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی، اور آج آپ عمران خان کی حکومت پر جھوٹا جو الزام لگا رہے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف کا جو معاملہ ہے، آج جاتی عمرہ میں ایک اجلاس ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز جو کووڈ کی وجہ سے جو بیماری ڈرامہ رچایا گیا ہے، 14 اگست کو ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور وہی بات کی جو نواز شریف نے کی کہ جب ملک میں ادارے آزاد نہ ہوں، عدلیہ آزاد نہ ہو. یہ وہ عدلیہ ہے جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا، اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم عدالتوں سے سرخرو ہوئے.
جب یہی عدالتیں ان کو سزا دیتی ہیں تو وہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے۔ ایک جج ہے وہ ایک ریفرنس میں ان کو بری کر دیتا ہے، فلیگ شپ ریفرنس میں، تو کیا بات ہے، جج کی، جج تو بہت اچھا تھا۔ دوسرے ریفرنس میں وہی جج ان کو سزا دیتا ہے تو وہ جج برا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ ان کا دوہرا معیار ہے۔ اب مریم نواز بیسیکلی ان کو جو کووڈ کا معاملہ ہے، اور ایک دن پہلے دوبارہ جاتی عمرہ سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ دوبارہ بھی ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مریم نواز کو لمبے عرصے کے لیے خاموش کروانے کی ایک پالیسی ہے۔ اور اب اس بات پر کیونکہ بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی تھی مسلم لیگ نون میں، اور نواز شریف نے جماعت کو بچانے کے لیے اب پارٹی کی جو قیادت ہے وہ شہباز شریف کو سنبھال دی ہے، اور شہباز شریف نے آج اجلاس میں پہلی بات یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر حال میں مریم نواز کو لندن بھجوائیں گے۔ پہلی پریس کانفرنس میں آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہے، اور مریم نواز کو کے بیٹے کی شادی پر نہ جانے دینا یہ انتہائی ظلم ہے، اور ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ وہ والدہ ہے، اس کو اس کے بیٹے کی شادی پر جانے دیا جائے، اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں عمران نیازی کے یہ بالکل غلط ہیں۔ یہ حکومت سیاسی انتقام پر اتر آئی ہے، اور ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو جو روکا گیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ مریم نواز نے نہ ہی درخواست دی ہے، کیونکہ مریم نواز کی آلریڈی درخواست حکومت خارج کر چکی ہے، اور درخواست ان کی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو بھائی آپ حکومت کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کی تو لاہور ہائی کورٹ ہے نا، تو آپ جائیں، کیونکہ اب آپ کو وہ لاہور ہائی کورٹ نظر نہیں آتی، تو تبھی اب آپ عمران خان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو آپ جائیں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیں، اگر آپ کی لاہور ہائی کورٹ آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ چلے جائیں شوق سے۔ پہلے قوم نے کون سا آپ کو روکا ہے جو اب روکے گی؟ لیکن آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے زیادتی کی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی جس کا باپ ادھر ہے، جس کی ماں ادھر ہے، وہ لڑکی جس کی شادی ہے وہ پاکستانی ہے، تو آپ اپنے بیٹوں کو بھی بلا لیں اور وہ یہاں بیٹھ کے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی عیدیں لندن میں، آپ کی شادیاں لندن میں، اور ووٹ کو عزت دو آپ کہتے ہیں پاکستان میں، ایسا نہیں چلے گا۔ اور یہ اب آپ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی دھمکیاں دے کے مریم نواز کو بیرون ملک بھجوا کے آپ اپنی سیاست سیدھی کرنا چاہتے ہیں اور مریم نواز کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں، نہ آپ کی سیاست ہوگی، نہ مریم نواز باہر جائیں گی۔ جس نے اس ملک کو لوٹ رہا ہے وہ اس کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم اب سامنے آئے گی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ دھمکیاں دیتے تھے فوج پر الزام لگاتے ہوئے کہ ہم اگر اس طرح کا کوئی مارشل لا لگے گا تو ہم سامنے آئیں گے اور ہم گاڑیوں کے سامنے لیٹیں گے، میں کہتا ہوں کہ اب جو ان کرپٹ لوگوں کو بچائے گا اور جو ان کو راستہ دے گا، عوام ان کے سامنے لیٹے گی، کیونکہ اب معافی نہیں ہے۔ کرپشن کے خلاف عوام نے اب جو نعرہ لگایا، انشاءاللہ عوام اس کے اوپر پورا اترے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔